بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ الملک، اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر، یہاں تک کہ اس بندے کو بخش دیا جائے گا، یعنی اس کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں چھڑا کر اس کے گناہ معاف کرا کے اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ روایت جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، اللہ کی عدالت میں جا کر جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ اور اسی طرح یہ روایت مجمع الزوائد میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ، اس کا ترجمہ تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے جس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک ہی المانعہ من العذاب القبر، کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، کہ یہ سورت انسان کو اپنے پڑھنے والے کو، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اس سورت کو سوئے تو یہ سورت اس بندے کو عذاب قبر سے بچائے گی، بشرط یہ کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تو ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارکا، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں، الملک، بادشاہی ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، اور ساری برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں۔ ہم جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، تو ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے کثرت نہیں مانگی بلکہ برکت مانگی ہے، کہ اللہ ہمیں جو تو رزق دے اس میں برکتیں عطا فرما۔ تو برکت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہمیں ہمیشہ برکتیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور میرے سننے والے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی مجھے آن لائن یوٹیوب پر یا فیس بک پر سنتے ہیں، میں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیں۔ بے شک اس کی رحمت اور اس کی برکت کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سارے ملک کی بادشاہی، ساری دنیا کا کنٹرول اور اختیار بیدہ ہی، اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بن جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اس کے ساتھ اپنی دوستی لگا لو، تو وہ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کنٹرول اس رب کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آگے، الذی، وہ ذات، خلقا، کہ جس نے پیدا فرمایا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، کہ کون ہے تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا، عمل کرنے کے اعتبار سے، کہ تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ زندگی اور موت، یہ موت و حیات کا نظام، یہ سسٹم اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی انسان بنتے آئے اور ہم بھی آگے ایک دن ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ پوری دنیا بنانے کا اللہ نے مقصد بیان کیا ہے یہاں پر، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیبلوکم، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ دنیا امتحان سنٹر ہے۔ اس میں جو کریں گے اگلی زندگی میں اس کا ہم نتیجہ پائیں گے۔ یہاں نیکیاں کریں گے تو وہاں
نیکی کا بدلہ ملے گا، اجر ہوگا، جنت ہوگی، عیش و آرام ہوگا۔ اور اگر یہاں پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے، تو مرنے کے بعد اس کی سزا ہوگی۔ یہاں دنیا میں ہم چھوٹوں پر ظلم کرتے رہیں، دوسروں کا مال کھاتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ زندگی اور موت، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان سنٹر ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے امتحان میں کامیابی دیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ بندہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو ساتھی یوٹیوب پر باقاعدہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخر میں، من زحزح عن النار، اللہ فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کا داخلہ جس کا ہو گیا، وہ اس دنیا کے امتحان سے کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کر دیں اور سب سے اچھے عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اور اچھا عمل کون ہے؟ احسن عمل کون سا ہے؟ احسن عمل وہ ہے جو عمل جس میں کم از کم 2 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ پہلی شرط اس عمل کی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت خالص ہو۔ اگر نیت میں فطور آ گیا تو سارا کام ختم۔ کام کرنے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ عمل احسن بنتا ہے۔ آگے اگلی آیت دیکھیں، الذی وہ ذات خلقہ کہ جس نے پیدا کیا 7 سماوات آسمانوں کو طباقاً تہ بتہ کہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اور پھر یہاں خلا بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا پھر آسمان کی موٹائی ہے، پھر اس کے بعد اتنا خلا ہے، پھر دوسرا آسمان ہے وہ اتنا موٹا ہے، پھر اس کے بعد اتنا خلا ہے، پھر تیسرا آسمان۔ اور یہ دیکھیں اتنے آسمان اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور عرش جو ہے، کرسی جو ہے اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑی ہے۔ اور سورہ آیت الکرسی میں ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو تہ بتہ ان آسمانوں کو بنایا، ما ترا نہیں دیکھیں گے آپ فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی بے ترتیبی، رحمان کی تخلیق میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب کو بے عیب بنایا ہے اور با مقصد بنایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے کہا یہاں پر کہ اے انسان تو بھی کسی مقصد کے لیے ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 7 آسمان، زمینیں، یہ سارا نظام ہم نے بے مقصد نہیں بنایا۔ تو انسان تجھے ہم نے بے مقصد بنا دیا ہے، آیا تو اپنی موج مستی کی اور چلا گیا؟ یہ نہیں ہے، بلکہ تیرا حساب ہوگا۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے، ان باتوں کو یاد کرتے۔ ہمیں بھی سونے سے پہلے یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ آپ پہلے تو اس سورت کو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی موبائل فون کا اچھا استعمال کریں، جس طرح اب آپ اچھے استعمال کے لیے اس کو سن رہے ہیں سبق، تو اسی میں آپ قرآن نکالیں، رات کو پڑھ کے سوئیں اور ان باتوں کو یاد کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے۔ اور آج کا سارا دن جو میں نے گزار لیا رات کو اسی لیے ہے نا کہ سارا دن جو گزر چکا ہے، اس دن میں میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، یا سارا ہی دن میں نے دنیا کے لیے گزار دیا ہے۔ تو اگر کوشش کریں گے، سوچیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی رحمان کی تخلیق میں تمہیں فرق، بے ترتیبی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، بس آپ لوٹائیں اپنی نظر کو، حل کیا ترا، آپ دیکھتے ہیں من فطور، ان کوئی شگاف آسمان میں اتنے ہزاروں سال سے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی دڑاڑ، کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔